ریورس فرام مائن آف نالج. السلام علیکم. مرد و عورت پہ غسل فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں. پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا. دوسرا، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا. تیسرا، عورت کی شرمگاہ میں مرد کا حشفہ یعنی ٹوپی نما اوپری حصہ داخل ہو جانا. خواہ یہ شہوت سے ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پہ غسل فرض ہے. اگلا، حیض سے فارغ ہو جانا. اور پانچواں، نفاس یعنی بچہ جننے پہ جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہو جانا. نفاس کی ضروری وضاحت یہاں پہ ضروری ہے. اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت 40 دن تک لازمی طور پہ ناپاک رہتی ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. نفاس کی تفصیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو مرض کہلائے گا. لہذا 40 دن پورے ہوتے ہی غسل کر لے، اور 40 دن سے پہلے بند ہو جائے، خواہ بچے کی ولادت کے بعد 1 منٹ میں ہی بند ہو جائے تو جس وقت بھی بند ہو غسل کر لے اور نماز و روزہ شروع کر لے. اگر 40 دن کے اندر دوبارہ خون آ گیا تو شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے شمار ہوں گے. مثلاً ولادت کے بعد 2 منٹ تک خون آ کے بند ہو گیا اور عورت غسل کر کے نماز روزہ وغیرہ کرتی رہی. 40 دن پورے ہونے میں فقط 2 منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا تو سارا چلہ یعنی 40 دن نفاس کے ٹھہریں گے. جو نمازیں پڑھیں یا روزے رکھے سب بیکار گئے، یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض واجب نمازیں یا روزے قضا کیے تھے تو وہ بھی پھر سے ادا کرے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ ان سب کا ثواب ضرور ملے گا. ہم بستری یا جماع کے بعد غسل جنابت کا درست طریقہ بھی نوٹ فرما لیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے نیت کریں غسل جنابت کی، پاکی کی. اس کے بعد پہلے اپنے اوپر سے جو ناپاکی ہے اس کو دور کریں اچھی طرح. اس کے بعد وضو کریں، وضو کا طریقہ ہے مسنون طریقہ، اور پھر پورے جسم کے اوپر جو ہے اپنا پانی ڈالیں 3 مرتبہ. اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ ناک میں پانی جو ہے، جو نرم ہڈی ہے ناک کی، جہاں پہ پانی پہنچنے کے بعد مرچیں لگتی ہیں وہاں تک ضرور ناک میں پانی پہنچایا جائے، اور غرغرہ کے ساتھ جو ہے کلی کی جائے، یعنی غرغرہ کیا جائے اور اس کے ساتھ کلی کی جائے، ورنہ جو ہے غسل نہ ہوگا، اور یہ احتیاط ضرور رکھی جائے.